وہ 4 جو معزز جج ہیں اس سپریم کورٹ کے جج ہیں، قابل احترام ہیں، لیکن اب 2 تو انکار کر چکے، 2 تو خود انکار معذرت کر لیا، جسٹس باقر صاحب نے اور جسٹس مشیر عالم، انہوں نے اپنی کوئی ذاتی وجوہات بتا دی بس بھائی عزت اپنی جو ہر ایک کو عزیز ہے، ان کا ہمیں کیا مصیبت پڑی ہے، تو انہوں نے تو پہلے ہی معذرت کر لی ہے، اب 2 جج دوسرے رہ گئے، اگر پتہ نہیں وہ حوصلہ کریں گے نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے وہ بھی معذرت کر لیں۔ ذرا اسے اب تک خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے قبول کر لیا ہے سر، ابھی نہیں تک دیکھیے ابھی تو جوڈیشل کمیشن میں یہ منظور ہوگا۔ اب ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے کہ اب اگر آگے جو مقدمات ہوں گے ان میں یہ جج بیٹھیں گے تو پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے ہمارے جو آگے مقدمات آنے والے ہیں ان میں یہ جج ہیں جو ہمارے خلاف فیصلے دے چکے ہیں اور یہ فیصلے ہمارے خلاف دیں گے۔ اب یہاں بھی بڑی دلچسپ بات ہے، ہاں یہ بھی صحیح، پہلی بات یہ ہے کہ اب ایک سی چینج آ چکی ہے سپریم کورٹ میں، یعنی سپریم کورٹ آج کا سپریم کورٹ وہ نہیں ہے جو جسٹس عمر عطا بندیال کا سپریم کورٹ تھا یا ثاقب نثار صاحب کا سپریم کورٹ تھا یا افتخار چودھری صاحب کا سپریم کورٹ تھا۔ اس وقت چیف جسٹس کو بینچ بنانے کا اختیار حاصل تھا بلا شرکت غیرے۔ اب یہ جو ہے یہ جو قاضی فائز عیسیٰ کا سپریم کورٹ ہے اس میں قاضی صاحب کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر، میں ہوں سلمان حسن، ساتھ موجود ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ ایک اہم معاملہ اور وہ ہے ایڈ ہاک ججز کو لے کے، آخر کیا ماجرا ہے کہ اچانک یہ جو ہے متنازع ہوتا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم صاحب کے بعد جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب نے بھی ایڈ ہاک جج بننے سے معذرت کر لی ہے۔ 4 نام جو ہیں وہ بھیجے گئے تھے چیف جسٹس کی جانب سے، اور اس پر جو تحریک انصاف ہے اس نے بڑا سخت رد عمل دیا ہے، جبکہ حکومت کا ماننا ہے کہ یہ تو آئین کے مطابق ہے، جبکہ پاکستان بار کونسل نے اس کی حمایت کر دی ہے۔ تو شامی صاحب یہ اچانک ایسا کیا ماجرا ہے؟ کیونکہ اگر ہم تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو سر 1955 سے لے کے آج تک یعنی 2015 تک تقریباً کوئی 22 کے قریب ایڈ ہاک ججز بنے ہیں، تو یہ پھر معاملہ کیوں متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اصل میں جب لوڈ زیادہ ہو جائے کام کا اور مقدمے زیر التوا ہوں تو پھر یہ ایڈ ہاک جج مقرر ہوتے ہیں، یعنی جو سپریم کورٹ کے جج ہیں نا ان کی تعداد کتنی ہوگی، اچھا یہ قانون کے تحت یہ مقرر کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس وقت 17 جج ہیں سپریم کورٹ کے، کبھی 8 تھے یعنی 9 تھے، کبھی 13 تھے، کبھی 15 تھے، یعنی تعداد بدلتی رہتی ہے۔ اس وقت قانون بنتا ہے، باقاعدہ قانون کے تابع یہ فیصلہ ہوتا ہے صحیح ہے کہ ججوں کی تعداد کتنی ہوگی۔ اچھا ٹھیک، اس وقت جو ہمارا سپریم کورٹ ہے وہ 17 ججوں پر مشتمل ہے۔ ٹھیک ہے، جب اگر کام بڑھ جائے اور جج کی ضرورت ہو تو پھر آپ مستقل جج تو مقرر کر نہیں سکتے، ٹھیک ہے، اس کے لیے تو پھر آپ کو لیجسلیٹ کرنا پڑے گا، اسامی ایک نئی پیدا کرنی پڑے گی۔ تو ایسی صورت میں پھر جج ہائی کورٹ سے بعض اوقات لے لیے جاتے ہیں، اچھا تو بعض اوقات ریٹائرڈ جج جو ہیں ان کو ایڈ ہاک جج مقرر کر دیا جاتا ہے 1 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے۔ اور یہ بھی میرا خیال قانون میں ہے کہ اگر جو سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج ہیں وہ 3 سال کے اندر ان کی ایلیجیبلٹی ہے، ان کو آپ ایڈ ہاک جج مقرر کر سکتے ہیں۔ بالکل سر، یہ آرٹیکل 182 ہے جس کو کہا جا رہا ہے، میں صرف اگر اجازت دیں اس کا جو حصہ بے ہے وہ کہتا ہے کہ صدر کی منظوری سے اور کسی عدالت عالیہ کے چیف جسٹس کی رضامندی سے اس عدالت کے کسی ایسے جج کو جو عدالت عظمیٰ کا جج مقرر کیے جانے کا اہل ہو حکم دے سکے گا کہ وہ عدالت عظمیٰ کے اجلاسوں میں اتنی مدت کے لیے جو ضروری ہو بحیثیت جج بغرض خاص شرکت کرے، یعنی ایڈ ہاک جج، اور اس طرح شریک اجلاس ہونے کے دوران اس جج بغرض خاص کو وہی اختیار اور اختیار سماعت حاصل ہوگا جو عدالت عظمیٰ کے کسی جج کو حاصل ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے اگر ایڈ ہاک جج جو ہے وہ مقدموں کی سماعت ہی کرے گا نا، اگر مقدموں کی سماعت نہیں کرنی تو پھر جج مقرر ہونے کا کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے، تو پھر سر یہ تحریک انصاف کو اتنا کیوں اصل میں زور سے جو ہے وہ اختلاف آ رہا ہے؟ اس میں ہمارے یہاں ایک رواج ہو گیا ہے، وہ کیا سر؟ ہم بات سمجھتے نہیں ہیں اور ہنگامہ اٹھا دیتے ہیں۔ اب یہ پہلا تو ایک تو سوشل میڈیا پہ ہنگامہ یہ اٹھا دیا گیا کہ یہ جج جو مقرر کیے جا رہے ہیں جب ریویو پٹیشن
فائل ہوگی مخصوص یا نشستوں اس کی سماعت ہوگی مخصوص نشستوں کی، تو یہ جج اس بینچ پہ بیٹھ جائیں گے، کیونکہ فل کورٹ جو ہے، فل کورٹ نے وہ مقدمہ سننا ہے، تو اس وقت فل کورٹ جو ہے وہ 17 ججوں پہ مشتمل ہو جائے گی، اچھا، اور یہ 4 ان کو بھی شامل کر لیے جائیں گے۔ صحیح۔ اس طرح مقدمے کا فیصلہ جو ہے ان ججوں کے بارے میں بدگمانی یہ ہوئی کہ یہ فیصلہ کریں گے پی ٹی آئی کے خلاف، تو حالانکہ ریویو جو ہے وہی جج سنتے ہیں جنہوں نے مقدمہ سنا ہو، ٹھیک ہے، اور کوئی جج اس میں مقرر ہو نہیں سکتا ٹھیک، جب تک، ہاں اگر کوئی جج ریٹائر ہو جائے تو اور بات ہے۔ تو 13 رکنی جو بینچ ہے سپریم کورٹ کا، اس نے یہ مقدمہ سنا ہے اسپیشل نشستوں کا، بالکل، اسی کو ریویو سننا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ بدگمانی غلط ثابت سر ہو گئی۔ اتنی بدگمانی کے پی ٹی آئی جو ہے وہ کہہ رہی ہے ہم تو جوڈیشل کمیشن کو خط لکھیں گے۔ ذرا سنیں سر، آج جو ان کے رہنما ہیں بیرسٹر گوہر صاحب اور عمر ایوب صاحب، وہ کیا فرما رہے تھے، دیکھیے جی۔ وہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی ہم خیال ججز، بھائی بات یہ ہے، وہ 4 جو معزز جج ہیں اس سپریم کورٹ کے جج ہیں، قابل احترام ہیں، لیکن اب 2 تو انکار کر چکے، 2 تو خود انکار کر معذرت دیا، کر لیا، جسٹس باقر صاحب نے اور جسٹس مشیر انہوں نے اپنی کوئی ذاتی وجوہات بتا دی بس بھائی عزت اپنی جو ہر ایک کو عزیز ہے، ان کا ہمیں کیا مصیبت پڑی ہے، تو انہوں نے تو پہلے ہی معذرت کر لی ہے۔ اب 2 جج دوسرے رہ گئے، اگر پتہ نہیں وہ حوصلہ کریں گے نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے وہ بھی معذرت کر لیں۔ ذرا سے اب تک خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے قبول کر لیا ہے سر، ابھی نہیں تک دیکھیے، ابھی تو جوڈیشل کمیشن میں یہ منظور ہوگا۔ اب ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے کہ اب اگر آگے جو مقدمات ہوں گے ان میں یہ جج بیٹھیں گے، تو پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے ہمارے جو آگے مقدمات آنے والے ہیں ان میں یہ جج ہیں جو ہمارے خلاف فیصلے دے چکے ہیں، اور یہ فیصلے ہمارے خلاف دیں گے۔ اب یہاں بھی بڑی دلچسپ بات ہے، ہاں یہ بھی صحیح۔ پہلی بات یہ ہے کہ اب ایک سی چینج آ چکی ہے سپریم کورٹ میں، یعنی سپریم کورٹ، آج کا سپریم کورٹ وہ نہیں ہے جو جسٹس عمر عطا بندیال کا سپریم کورٹ تھا، یا ثاقب نثار صاحب کا سپریم کورٹ تھا، یا افتخار چودھری صاحب کا سپریم کورٹ تھا۔ اس وقت چیف جسٹس کو بینچ بنانے کا اختیار حاصل تھا بلا شرکت غیرے۔ اب یہ جو ہے، یہ جو قاضی فائز عیسیٰ کا سپریم کورٹ ہے، اس میں قاضی صاحب کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ بینچ بنائیں۔ صحیح۔ انہوں نے دیکھیے، وفاقی حکومت جو تھی اس نے ایک قانون بنایا جس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، اس میں یہ کہا گیا کہ بینچ بنانے کا اختیار جو ہے وہ چیف جسٹس کے پاس نہیں، 3 سینئر ججوں کی کمیٹی کے پاس ہوگا۔ صحیح۔ اب وہ ہے، اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں، صحیح۔ تو میجورٹی جو ہے 1 ووٹ کا چیف جسٹس کا ہے اور 2 دوسرے ارکان کے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب قاضی صاحب جو تھے انہوں نے سب سے پہلے تو یہ فیصلہ دیا کہ جسٹس بندیال کا سٹے ختم کر دیا، ٹھیک ہے، اس قانون کو جواز بخش دیا، اور کہا کہ یہ جو ہماری پارلیمنٹ ہے اس کو ایک قانون بنانے کا اختیار حاصل ہے اور ہم اپنے اختیارات کم کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے اختیارات کم کر دیے، ٹھیک ہے، جس طرح ہمارے آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں نا کہ 18ویں ترمیم منظور ہوئی ان کے دور صدارت میں، 2010، تو صدر کے اختیارات کم ہو گئے، اس میں بالکل صدر کی ڈسکریشنری پاور کم ہو گئی، خود ہی انہوں نے حوالے کیا، اور انہوں نے کہا جی میں نے خود اپنے اختیارات پارلیمنٹ کے حوالے کر دیے، اس کی وہ داد وصول کرتے ہیں۔ صحیح ہے، انہوں نے رکاوٹ نہیں ڈالی۔ 18ویں ترمیم میں یعنی پریزیڈنٹ جو ہے اس کے اختیارات کم ہوئے، ٹھیک ہے، اور پارلیمنٹ کے بڑھ گئے۔ اسی طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ جو ہے، ان کو میں تو کہتا ہوں، ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں، کریڈٹ ان کو جاتا میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے خود، وگرنہ اس وقت وہ ہم خیال ججوں کا بینچ بنا کے یہ فیصلہ کر دیتے یہ قانون جو ہے باطل ہے اور ہم اس کو قلعدم قرار دیتے ہیں، صحیح ہے، اور اختیار اپنے پاس رکھتے جج بنانے کا۔ ٹھیک ہے، تو جب انہوں نے یہ اختیار اپنے پاس نہیں رکھا تو پھر یہ کہنا کہ بھی 2 جج آ جائیں گے یا 1 جج آ جائیں گے تو پی ٹی آئی کے خلاف بینچ بن جائے گا، کیسے بن جائے گا؟ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، نہیں، پہلے اچھی طرح بات سن لیں، وہ شاہد عثمانی صاحب نے جوائن اسے بھی سن لیتے ہیں۔ جب یہ اختیار انہوں نے 3 رکنی کمیٹی کو دے دیا، دے دیا، اب ان کے خلاف بدگمانی کا یا تنقید کا
کوئی جواز نہیں ہے. اور ہمارے عمر ایوب صاحب جو ہیں یہ تو ہر وقت غصے میں رہتے ہیں. اگرچہ ایک فوجی باپ کے بیٹے ہیں اور اس فوجی دادا کے پوتے ہیں, لیکن اتنا غصے میں تو فیلڈ مارشل ایوب خان بھی نہیں رہتے تھے. وہ بھی ہنستے مسکراتے تھے. اور جو ہمارے ان کے والد صاحب ہیں گوہر ایوب, ان کو بھی میں نے ہنستے مسکراتے دیکھا ہے. اب یہ ہر وقت تیوری چڑی ہوتی ہے, غصے میں ہوتے ہیں اور بولتے چلے جاتے ہیں بے تکلف. اقتدار میں نہیں ہے نا سر, اس لیے بھائی بات یہ ہے کہ آپ یہ قاضی فائز عیسیٰ کیا کر لیں گے؟ آپ کا تو بینچ تو بنانا ہے. منیب اختر صاحب نے, منصور علی شاہ صاحب نے, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو مہینے 2 مہینے میں رخصت ہو جائیں گے. تو اس لیے ٹھیک ہے احتجاج کیجئے, نہ مانیے اچھا ایڈ ہاک جج, مگر کوئی تنقید جو ہے وہ طریقے سے کیجئے, سلیقے سے کیجئے, تمیز سے کیجئے, آداب سے کیجئے. اس میں تو کوئی مذاکرہ نہیں ہے. بالکل. شائق عثمانی صاحب سر ہمارے ساتھ ہیں.